پتھر انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں. آپ کو سناتے ہیں. یہ میں اسٹیج پہ آپ سب کے سامنے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2028 میں آپ فیز 2 کمپلیٹ کریں. اور چیئرمین صاحب میں ابھی سے آپ کا ٹائم بک کرنا چاہ رہا ہوں. 2028 میں آپ آ کے جب فیز 2 کمپلیٹ ہوگا یہ کمپلیٹ کیمپس بن جائے گا اور اسی دن انشاءاللہ آپ اعلان کریں اس کو ہم یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے تاکہ تھر کے لوگوں کو ایک بہترین یونیورسٹی ملے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یونیورسٹی کا اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس کیمپس کی تعمیر میں اور اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنا وقت دیا, اپنی انرجی دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناؤ دا مومنٹ دیٹ آل یو ہیو بن ویٹنگ فار. میں دعوت خطاب دوں گا جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب ہم تھر پارکر آتے ہیں, اس لیے جب بھی ایسا کوئی وزٹ ہوتا ہے تو سندھ حکومت کی طرف سے ہم ایک اور تحفہ تھر پارکر کے عوام کے لیے انوگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تھر پارکر کا علاقہ, تھر پارکر کے عوام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر الیکشن میں ساتھ دے کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرتے ہیں. اور جتنا محنت پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ تھر پارکر کی ترقی کے لیے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا تھر پارکر کے عوام سے محبت کرتی ہے. تھر پارکر کی ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے, جیسے صوبہ سندھ کی ترقی اور چاروں صوبوں کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. مگر ایک خاص ایفرٹ کیا جاتا ہے, خاص مہم چلایا جاتا ہے. آپ کا نہ صرف تھر پارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے ایک خاص مقصد, ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے, اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا, اب سارے اختیار, اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس بیانیہ, اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھر پارکر ہے. کہ کس طریقے سے اب 2000 سے پہلے, 18ویں ترمیم سے پہلے جو تھر پارکر تھا وہ آپ کے سامنے ہے, اور 2026 کا جو تھر پارکر ہے, ہاں ہمارا مسائل ہے, لیکن جو 2026 کا تھر پارکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ کوئلہ جو یہاں کا عوام کا اثاثہ ہے, وہ کوئلہ جو کہ اتنا تعداد میں آپ کے پاس ہے کہ تھر پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے. مگر ہماری بدقسمتی کہ آپ کے خلاف آپ کو اپنا یہ وسائل
کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں کی. اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کوشش کی تو ایک سازش کے تحت ان کوششوں کو ناکام کروایا گیا. اور یہ ملک کی بدقسمتی، یہاں کے عوام کی بدقسمتی، اس پوری ملک کی معیشت کی بدقسمتی رہی ہے کہ جو معاشی فائدہ، جو معاشی ترقی اس کوئلہ کو استعمال کرنے سے یہاں کے عوام کے، اس صوبے کے، اس ملک کو ملنا تھا، وہ 1993 کے بجائے 2000 کے بعد وہ ترقی کا سفر شروع ہوا. اور آپ نے دیکھا کیسے اس ایک منصوبہ نے نہ صرف تھرپارکر میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے، مگر آپ کی وجہ سے، آپ کا پیدا کیا گیا بجلی کی وجہ سے آپ نے تو فیصل آباد شہر کو بھی معاشی فائدہ پہنچایا ہے. جیسے سب کو معلوم ہے کہ آپ کا تھرپارکر کا جو سب سے پہلا میگا واٹ جو ادھر سے پیدا ہوا تھا آپ کا کوئلہ، وہ ہم نے نیشنل گریڈ میں ڈال کے انڈسٹریل سینٹرز کو پہنچایا. اور ایسے ہی مضبوط وفاقی حکومتیں چلتے ہیں. تو تھرپارکر کا کوئلہ کا جو اپنا معاشی انقلاب، وہ اپنی جگہ، اس کی وجہ سے ہم نے ایک سماجی انقلاب دیکھا ہے تھرپارکر میں. یہاں جہاں نہ ڈسپینسریز ہوتے تھے، نہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے تھے، نہ ہاسپٹلس ہوتے تھے، اب حکومت کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اور یہ معاشی فائدہ کی وجہ سے ہم ایک صحت کا نظام کا جال پورا تھرپارکر میں بچایا گیا ہے. اور یہ ڈسپینسریز اپنی جگہ، بی ایچ یوز اپنی جگہ میں، یہاں آتے ہوئے اسی روڈ پہ وہ تھر فاؤنڈیشن جو کہ ہم نے جو آپ کا تھرپارکر کی جو کوئلہ کا منافع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہم تھر فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں تاکہ تھر فاؤنڈیشن یہاں سماجی کام کرے. اسی تھر فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل سے میں گزرا جو کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انڈس ہاسپٹل کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور آج جو تعلیم کے شعبے کے لیے ہم NED یونیورسٹی کی یہ سائنس کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی افتتاح کر رہے ہیں، یہ بھی تھرپارکر کے عوام کے مطالبہ تھا. 2019 میں تھرپارکر کے نوجوانوں نے مطالبہ کیا کہ تھر نیڈز یونیورسٹی. تو ہم نے پھر یہ سفر شروع کیا اور 2019 میں NED نے اپنا جو ادارہ ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایک فیسلٹی میں انہوں نے کلاسز شروع کیا. یہاں کے نوجوانوں کو، بچوں کو تعلیم دلوانا شروع کیا. اور آج میں پہنچا ہوں آپ کا NED کی اس بلڈنگ کی اپنا کیمپس دلوانے کے لیے، اپنا بلڈنگ دلوانے کے لیے، انوگریشن کرنے کے لیے. اور CM صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اس NED کیمپس کو ایک فل فلیج یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پورے سندھ میں محنت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت غریب دوست حکومت ہے، عوام دوست حکومت ہے. چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہم اس صوبے کے عوام کے مفاد کے سوچتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ترقیاتی منصوبے کر رہے ہوں گے. جیسے ہمارا یونیورسٹیز اور بورڈز راؤ صاحب نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 سے لے کے آج تک جتنے یونیورسٹیز تھے اس سے پہلے سندھ میں ہم نے ان کو ڈبل کیا ہے. اگر آپ اس میں کیمپسز بھی گنوا دیں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ہم اسی طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیں گے
باقی صوبوں سے، باقی حکومتوں سے کہ جتنے آپ نے، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ صحت کے ادارے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں، یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے وفاق میں یا دوسرے صوبائی حکومتوں میں، ہم نے دوسرے صوبوں میں کیے، کوئی اور آپ سے اس میں مقابلہ نہیں جیت سکتا۔ آج مجھے اس بات پہ فخر ہو رہی تھی کہ یہاں ہمارا اس یونیورسٹی میں جس تعداد میں خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہمارے خواتین کو بھی تعلیم کی موقع دیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ تھرپارکر کے عوام یہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کریں گے ہر شعبے میں۔ اس سے بھی مجھے بہت یہ فخر کی بات تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ گلگت بلتستان سے نوجوان آئے ہیں آپ کے NED کے اس کیمپس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں یا صوبہ سندھ کے عوام کے لیے ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے ہو سکتا ہے، آپ نے وہ ثابت کر دیا ہے کہ تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، بجلی پیدا کرنے میں اس ملک کے سب سے بڑا منصوبہ ہو، تو تھرپارکر نے وہ تمام باتیں غلط ثابت کر دیا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ جلد میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، جب اس یونیورسٹی کو سیکنڈ فیز کمپلیٹ کر کے ہم فل فلیج یونیورسٹی ڈکلیئر کر سکیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اہم خبر آ رہی ہے، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت لانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ، چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر زچری وٹکوف کی قیادت میں ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن سے آگاہ کیا اور کہا ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی عالمی دلچسپی خوش آئند ہے۔ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ زچری وٹکوف نے پاکستان کے ساتھ ایک محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، جس میں سرحد پار سیٹلمنٹس اور زر مبادلہ کے حصول ادائیگی کے عمل میں جدتیں شامل ہیں۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے تاریخ کا بدلہ لینے سے متعلق بیان پر پاکستان کا تشویش کا اظہار۔ بیان پر رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی NSA کے بیان سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، نفرت پر مبنی ایسے بیانات کسی طور حیران کن نہیں۔ تاریخی خیالی انتقام کو ذمہ دار ریاستی طرز عمل کا متبادل بنانا تشویشناک ہے۔ اس طرح کی بیان بازی نفرت پھیلانے والوں کی عکاس ہے۔ اور ایران میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایرانی فیری سروس کا پہلا سفر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ ذرائع کے مطابق کراچی سے چابہار فیری کے لیے بکنگ روک دی گئی ہے۔ صورتحال واضح ہونے تک چابہار کا سفر 22 جنوری تک نہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران فیری حالات معمولی پر آنے کے بعد شروع کی جا سکے گی۔ کراچی چابہار کے بجائے کراچی گوادر فیری سروس چلانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔
آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے صحت کارڈ کی سہولیات نئے فارمولے کے تحت بحال کرنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر حکومت نے وفاق کے ساتھ تعاون سے ہیلتھ کارڈ کے لیے الگ فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ ذرا کے مطابق وفاقی کابینہ کی جانب سے صحت پروگرام کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ خاندانوں کا مفت علاج جاری رہے گا۔ عام شہریوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کو پیمنٹ ماڈل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ 16 جنوری 2026 سے مختلف مراحل میں پینل اسپتالوں میں کارڈ سہولت دوبارہ فعال کی جائے گی۔ کل خبر آئی تھی کہ کراچی میں تمام جو ٹینکرز ہیں انہیں بند کرنے جا رہے ہیں۔ آج ذرا مختلف خبر ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہائیڈرنٹس کی تعداد کم کر کے 7 تک محدود کر دی گئی تھی، اب ان کے کام کرنے کی مدت ختم ہو چکی۔ واٹر کارپوریشن کو 7 ہائیڈرنٹس کی دوبارہ ٹینڈرنگ سے روک دیا ہے۔ ہائیڈرنٹس کے بجائے پانی کی منصفانہ تقسیم کی منصوبہ بندی پر غور کیا جائے گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہوتی کہ ہائیڈرنٹ چلیں اور لوگوں کی لائنوں میں پانی نہ آئے تو میں ایکسٹینشن دے دیتا۔ تو میں نے یہ کہا، تیسرا آپشن کو بھی غور کریں، مجھے اسٹریٹجی بنا کے دیں کہ کراچی شہر میں جتنا بھی پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر پہ 24 گھنٹے پانی آئے اور رؤوف بھائی کے گھر پہ 3 مہینے پانی نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اقربا کے گھر پہ 20 گھنٹے پانی آئے اور مستقل باجی کے گھر پہ پانی نہ آئے۔ تو میں نے کہا جو پانی کا پول ہے اس کی ایک منصفانہ تقسیم کی آپ اسٹریٹجی بنائیں، اور اسٹریٹجی بنا کے مجھے بتائیں کہ اگر ہائیڈرنٹ سروس ہم بند کر دیتے ہیں، اس کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، تو کس طریقے سے مختلف علاقوں میں پانی پہنچے گا۔ تہران سے براہ راست مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ تہران یونیورسٹی کے باہر ہونے والی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں ایرانی عوام شریک ہیں، اور ایران کے سرکاری ٹی وی کا بتانا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہر میں بے امنی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حکومت مخالف مظاہروں کے بعد جو حکومت کے حامی مظاہرین تھے وہ تہران میں بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ مختلف شہروں میں انہوں نے پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت کے حق میں مظاہرہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی آقاؤں کے ایما پر احتجاج کرنے والے ہمیں قبول نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی۔ ایران نے بتایا تھا کہ جو آؤٹ گوئنگ کالز ہیں، انٹرنیشنل کالز، وہ کھول دی گئی ہیں، اور جلد ہی انکمنگ کالز بھی کھول دی جائیں گی۔ انٹرنیٹ فی الحال بند ہے۔ ان کا کہنا ہے جو ہی صورتحال کنٹرول میں آئی یہ تمام سسٹم بحال کر دیا جائے گا۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ امریکہ کی ایما پر کچھ لوگوں نے عام شہریوں کو سڑکوں پر قتل کیا، مظاہرین کو قتل کیا، اور جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ مساجد کو، سرکاری املاک کو، دفاتر کو ان پرتشدد مظاہروں میں نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز آیت اللہ علی خامنائی نے، جو کہ ایران کے روحانی پیشوا ہیں، ایرانی عوام کے سڑکوں پر نکلنے اور ایرانی حکومت کی حمایت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت بیرونی ایجنڈوں پر اکسائے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گے۔ یہ مناظر سے آپ تہران یونیورسٹی کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، جہاں پرتشدد مظاہروں میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا اجتماع ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ایرانی پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ این سمت جایگاه با اشاره دست من یه عمر داریم فریاد میزنیم هنوز۔ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ ایران میں موبائل اور لینڈ لائن فون سے بین الاقوامی کالز کی سہولت بحال ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی کالز کی بحالی سے پاکستانی شہری اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب سے رابطہ کر سکیں گے۔ ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کے لیے یہ پیش رفت نہایت اہم اور مفید ہے۔ پاکستانی شہری اپنے اہل خانہ سے رابطہ کریں۔